اللہ رب العزت کی طرف سے بنو انسان پر جو بے پایان لطف و کرم ہوا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا، اور اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اس ماہ مقدس کا انتخاب کیا گیا، اور اس ماہ مبارک کو دو اعتبار سے، دو زاویہ نگاہ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ پہلی اہمیت قرآن مجید کا اس ماہ مبارک میں نزول ہونا، اور دوسری کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے اس دائمی دنیا کے اندر انسان مختلف گناہوں میں غرق ہو کر اپنے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس دائمی زندگی میں کامیابی کے لیے، اس دائمی زندگی میں کامرانی کے لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر اعتکاف جیسی عظیم سنت، اعتکاف جیسی عظیم عبادت ہمارے لیے مختص فرمایا، اور اعتکاف کا تعلق گو کہ اس ماہ مبارک میں تمام عالم اسلام کے لیے اعتکاف ایک عظیم سنت ہے اور عظیم مغفرت و بخشش کا سامان ہے، لیکن بالخصوص ملت صوفیہ نوربخشیہ کے لیے اعتکاف نہ صرف رمضان المبارک کے اندر خاص کر آخری عشرے میں کرنے والی ایک خاص عبادت ہے، بلکہ ہمارا خاصہ یہی ہے کہ ہم سال ہر سال اس اعتکاف جیسی عظیم ریاضت سے، عظیم عبادت سے ہم بہرامند ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے توسط سے جو نالج کی ایکسپلوژن ہو رہی ہے، اس حساب سے الحمدللہ ملت صوفیہ نوربخشیہ کی تعلیمات بھی چہار دان کے عالم میں پھیل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہماری آئیڈینٹی کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں ہماری اتنی عظیم تعلیمات کے ہوتے ہوئے ہم اپنی شناخت کو، ہم اپنی پہچان کو، ہم اعتکاف جیسی عظیم ریاضت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں، یا کتراتے ہیں، یا احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس موجودہ دنیا میں پیش آنے والے مختلف آئیڈینٹیز کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے، اور بمان کے توہل سوشل میڈیا کے ذریعے اس عظیم ریاست کے اس مرکز کو پوری دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پرفتن دور میں خاص کر نوجوانوں کے ذہنی و قلبی انتشار کے اس دور میں اگر ان کے لیے لو لگانے کی کوئی جگہ ہے تو وہ یہ اعتکاف کے حجرے ہیں، اور آج کے اس جدید دور میں اس اعتکاف جیسی عظیم نعمت سے اگر ہم خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور ضمناً اعتکاف کے حوالے سے مختصراً ایک اور بات کرتا چلوں کہ ملت صوفیہ نوربخشیہ کے حوالے سے ہمیں شروع سے ہی، جب سے سلسلہ نوربخشیہ کی شاہ حمدان علیہ رحمہ کے بعد، شاہ سید علیہ رحمہ، میرے راقی مچکن کے بعد جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، تو اغیار کی طرف سے ہر دور میں سلسلہ صوفیہ نوربخشیہ کے تعلیمات کو مسخ کرنے کی شروع سے ازل سے ہی کوشش ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی المیہ یہ ہے کہ خود ہمارے نوربخشی علماء، خود ہمارے نوربخشی قائدین جو نوربخشیت کے علمبردار بنے ہوئے، وہ دیگر اغیار کے یا غیر نوربخشی پلیٹ فارم پہ جا کے ہماری اپنی تعلیمات کو خاطر خواہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ہم دیکھیں، مختلف جگہوں پہ خود ہمارے نوربخشی مختلف علماء کا
غیر نوربخشی یا سوشل میڈیا یوٹیوبرز حضرات، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمارے نوربخشی علماء کے انٹرویوز لیتے ہیں، یا ہمارے نوربخشی علماء کو نوربخشی تعلیمات کو پریزنٹ کرنے کا مواقع ملتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی اصل تعلیمات کی بجائے ہم دوسرے تیسرے مذاہب کو، فرقوں کی تعلیمات کو اپنی تعلیمات بنا کے پیش کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اب یہ احساس کمتری ہے، جہالت ہے، تعصب ہے، یا کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ میرے خیال سے اس میں سب سے بڑی وجہ تعصب، جانبداری اور کم علمی اور کم فہمی ہے۔ یعنی سب سے بڑا سوال ہمارے کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوانوں کے لیے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا مسلک، آپ کا مذہب کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نوربخشیہ ہیں، صوفیہ نوربخشیہ ہماری پہچان ہے۔ پھر یہاں سے آگے جب دوسرے غیر نوربخشی لوگ ہمیں مزید سوالات کرتے ہیں، مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے فرقوں میں اور صوفیہ نوربخشیہ میں تفریق کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں، تو ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ پاتے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز کے برباد آتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ سمجھ کر اپنی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر ملت صوفیہ نوربخشیہ کی آئیڈینٹی اور پہچان کے حوالے سے مختصر بات کروں تو سلسلہ صوفیہ نوربخشیہ کی صرف ایک پہچان ہے۔ گوڑ کی ہر فرقے والے نے اپنی ایک خاص پہچان بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ اگر جن فرقوں نے جن تعلیمات کو اپنا علم اور اپنا جھنڈا بنایا ہوا ہے، الحمدللہ ہم ان سب پر عمل پیرا ہیں۔ اگر توحید کی بات کریں تو اوراد فتحیہ اور اوراد عصیدیہ کی شکل میں ہمارے پاس توحید کا عظیم سرچشمہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ائمہ اہل بیت سے محبت اور مودت کی بات کریں تو ہمارے علمی و عملی دنیا میں ائمہ اہل بیت سے محبت اور مودت کی بے مثال نظیر ملتی ہے۔ توحید ہو، ائمہ اہل بیت سے محبت اور مودت ہو، صحابہ کرام اور ازواج النبی کے ساتھ کس طرح تعلق کو رکھنا چاہیے، اس حوالے سے اگر بلا مبالغہ اگر کسی مسلک کے اندر ہم کسی مسلک کی تعلیمات کو ہو بہو جس مسلک کے بنیادوں میں، جن مسلک کے رہبروں نے جو تعلیمات پہنچائی ہے، اگر ہم ان کا جائزہ لے لیں تو ہمارے تعلیمات میں تمام اسلامی بنیادی تعلیمات کا منبع ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ہمارے مختلف مساجد و مدارس کے علماء حضرات اغیار کے چند مشہور و معروف ان کی نشانیاں ہیں، اس کو ہماری تعلیمات بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مغالطہ کیا پیش آتا ہے؟ مغالطہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے مسالک سے تفریق نہیں کر پاتے۔ حال ہی میں کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میرا خود اہل تشیع، اہل تسنن، بڑے بڑے نامور علماء کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، تو انہوں نے کئی جگہ پر کئی کالم، کئی مضامین لکھے۔ پھر جب نوربخشیہ کی بات آئی تو نوربخشیہ کو شیعوں کی ایک صوفی یا ذیلی فرقہ انہوں نے قرار دیا۔ اب وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچے کہ سلسلہ صوفیہ نوربخشیہ کسی اور مسلک کا ذیلی شاخ ہے؟ اس وجہ سے پہنچے کہ ہم اپنی تعلیمات کو آگے نہیں پہنچا پائے، یا ہم نے اپنی غلط پہچان کرائی۔ تو اگر میں مختصراً عرض کروں تو ہماری پہچان عبادت، ریاضت اور عملیات ہے۔ اگر مجھ جیسے چند بے عمل علماء کو
اگر اعتکاف و ریاضت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی یا اعتکاف و ریاضت ہمارے نفسوں پہ بوجھ اور بھاری پڑتا ہے تو کیا اس وجہ سے ہم اعتکاف اور ریاضت کا ہی منکر ہو جائیں؟ یا دوسری طرف یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے کہ اعتکاف اور ریاضت کو ہمارے ہی اندر سے یہ باور کرایا گیا کہ وہ کی اعتکاف ریاضت ذکر یہ بابا فیل علیہ رحمہ کی ایجاد کردہ کوئی چیز ہے. ایسا نقشہ بنا کے پیش کیا گیا کہ خود ہمارے اپنے صوفیت نوربخشیہ یا نوربخشیہ کہلانے والے بھی اعتکاف و ریاضت کرنے سے کتراتے ہیں یا اعتکاف و ریاضت پہ معترض ہیں. تو سردست ہماری سلسلہ صوفیت نوربخشیہ کی پہچان اگر ہم دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو وہ واحد چیز ہے اور وہ اعتکاف و ریاضت ہے. اگر یہی عبادت اور ریاضت کا میدان ہم سے چلا جائے, ہم عبادت اور ریاضت کے میدان کو ہم اگر چھوڑ دیں تو پھر ہم لاکھ نوربخشی کا دعویٰ کرتا رہیں, ہم لاکھ نوربخشی کے نعرے الاپتے رہیں, ہم نوربخشی کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں. اگر ہم نوربخشی کہلانے کے مستحق ہیں تو اس ریاضت کے اس میدان کو زندہ رکھنا ہوگا اور زندہ رکھنے والوں کی معاونت کرنی ہوگی. سلسلہ صوفیہ نوربخشیہ کی آپ پوری ہسٹری کو دیکھ لیں. شاہ حمدان علیہ رحمٰن نے کشمیر و بلتستان میں ہمارے آبا و اجداد کو کلمہ پڑھایا. اس کے بعد ہمارے وہاں کے پورے ریجن میں خانقاہوں کی تعمیر کی. جگہ جگہ خانقاہیں آباد ہیں, مشہور و معروف خانقاہیں آباد ہیں جگہ جگہ. اب دوسرے غیر نوربخشیوں کے اندر خانقاہوں کا کنسپٹ نہیں ہے. اہل تصوف کے اندر ہے, جو دیگر سلاسل کے اہل سنت کے ہاں بھی خانقاہ کا نظام موجود ہے, لیکن عملاً پریکٹیکلی اس وقت اعتکاف, ریاضت, چلہ کشی, اربعین نشینی, ذکر جلی و ذکر خفی اگر کہیں پر پایا جاتا ہے تو صرف اور صرف صوفیہ نوربخشیہ کے یہاں پایا جاتا ہے. اب یہ جو خانقاہوں کے اندر, اب خانقاہ اور مسجد میں ہمارے چھوٹے بچے جو پروان چڑھتے ہیں ان کے تعلیمات میں یہ چیز بیٹھنی چاہیے کہ خود ہمارے سکردوں کے ایک نامور مؤرخ نے تعصب پر ایران میں جا کے ایک کالم پیش کیا اور تعصب پر مبنی پیش کیا اور نوربخشی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی. ہماری بنیادوں میں شاہ حمدان علیہ رحمہ, شاہ سید علیہ رحمہ, میر راقی علیہ رحمہ نے جگہ جگہ خانقاہیں قائم کی اور خانقاہوں کو آباد رکھا. تو اب خانقاہوں کے اندر جو حجرے بنائے جاتے ہیں وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ وہ سالکین طریقت کے تزکیہ نفس کے لیے. وہاں پر فکری اور معاشی اور ہر حوالے سے خانقاہ کے اندر تربیت اور درس و تدریس خانقاہ کے اندر ہوتی ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی جگہوں پر خانقاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں. لیکن مجھے بعض اوقات سوشل میڈیا پہ جب دیکھتا ہوں تو بہت ہنسی آتی ہے کہ جو اعتکاف اور ریاضت کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے, یا کبھی انہوں نے اعتکاف اور ریاضت کے اندر قدم بھی نہیں رکھا ہوگا, وہ خانقاہوں کی تعمیرات کر رہے ہیں, خانقاہ بنا رہے ہیں اور ان کا خانقاہی نظام سے سرے سے تعلق ہی نہیں ہے اور رہبر طریقت بنے بیٹھے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلسلہ صوفیہ نوربخشیہ کا خالصتاً اگر تعارف کریں تو سلسلہ صوفیہ نوربخشیہ کیا ہے؟ ایک صوفی سلسلہ ہے اور خانقاہی نظام, عبادت اور ریاضت ہماری پہچان ہے. تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں سر دست جو آئے مبارکہ تلاوت کی اس حوالے سے ضمن مختصر انداز کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید ہمارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں نازل کیا ہے, تو اگر آج ہم امت مسلمہ کے اوپر نظر دوڑائیں کہ امت مسلمہ جس زوال اور پستی کا شکار ہے, اخلاقی حوالے سے, معاشی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, ہر زاویہ نگاہ سے, اگر آج امت مسلمہ زوال پذیر ہیں
اور امت مسلمہ جگہ جگہ پس رہے ہیں، یہود اور نصارہ کے شکنجے میں ہم دبے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی صرف جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں پیچھے رہنے کے علاوہ جو سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی خرابی ہے، وہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت لینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو کتاب مہجور بنا کے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر تمام اسلامی فرقوں کے اور ان کے تعلیمات پر، ان کے عملیات پر نظر دوڑائیں تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر فرقہ والا قرآن مجید کو مانتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں، لیکن اگر دقت نظری سے دیکھا جائے تو تمام امت مسلمہ اس وقت قرآن مجید کو تھامنے کی بجائے تمام امت مسلمہ نے اس وقت مختلف فرقوں اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو کہ سراسر قرآنی تعلیمات کے عین منافی ہیں، اور قرآن کی بجائے تاریخ، تفسیر، روایات اور دیگر قصے کہانیوں پر مبنی کتابوں کو اپنی تعلیمات اور اپنا مرکز و محور بنایا ہوا ہے۔ تو اگر ہم رمضان المبارک جیسی اس عظیم مہینے میں بھی، جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، تدبر قرآن کا مہینہ ہے، فہم قرآن کا مہینہ ہے، اگر ہمارے نوجوان رمضان المبارک میں بھی اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے اگر وقت نہیں نکال رہے، تو میرے خیال سے قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن سب سے زیادہ مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور تعقل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کو مرکز و محور بنا کر قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم چلیں تو اس دور الحاد میں ہمیں راہ راست پر رہنے کے لیے قرآن مجید کی واحد سہارا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی معرفت حاصل کر کے قرآن مجید کے اندر تفکر، تعقل اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔